پورا انسان کی زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ اسے کس طرح سے زندگی کس طرح سے اس کو رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کو جو شروع کر رہے ہیں وہ لاسٹ اللہ پاک قسم کھا قسم جس کی کھا گیا اگر بالکل وہ قسم نہ بھی کھاتے حالت ہے مالک آگے جو بات آ رہی ہے پھر بھی پوری تو ہونی، لیکن یہ یقین کے لیے کہ میرے بندے جو ہے وہ اس پہ بالکل پختہ ہو جائے۔ قسم ہے زمانے یا قسم ہے اثر کے وقت اللہ پاک عشاء کے وقت بھی تو قسم کھا سکتا ہے، ظہر کے وقت کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن وہ اثر ہی کے وقت کی قسم اور یہ قسم کھا کے اس انسان کو بتا رہے ہیں انسان ہے ہی خسارے میں۔ اور جب اللہ پاک یہ کہہ دیں کہ فلاں معاملہ اس طرح سے ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور کسی طرح سے ہو سکتا ہے ممکن نہیں۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھا کے اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں انسان کو کہ انسان بہت ہی خسارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فرق، یعنی یہ 2 انگلیاں، میں آ گیا ہوں میرے بعد اب قیامت یہ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ عصر ہی کا تو گویا عصر کے بعد پھر مغرب پھر اندھیرا ہے۔ اسی کو میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ شعروں میں لوئے لوئے بھر لے کلیے جے تجھ بھانڈا بھرنا دیگر تے دن گیا محمد گھر جاندی نے ڈرنا، یہ ابھی عصر کا وقت ہے اور تو نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر لے اور ٹائم سے گھر پہنچ جا، گویا روشنی روشنی میں پہنچ جا اپنے گھر، ورنہ اگر اندھیرا ہو گیا پھر کر جاتی ہوئی ڈرے تو گویا انسان جو ہے وہ اگر تندرستی اور جوانی میں سارے کام صحیح نمٹا لیتا ہے
اور اپنے سیدھے راستہ کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ بہت اچھا رہ جاتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ بڑھاپے میں آ کے وہ اس کو اس طرف خیال آتا ہے گویا تو اب تو اس کے پاس وقت ہی نہیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی قسم کھائی ہے. اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا تقریباً کیا وقت بنتا ہے ان کی پیدائش کا؟ آپ لوگوں کے علم میں ہے رات میں ہوئی تھی 2 یا 2:30 بجے کا اندازاً ٹائم بتایا جاتا ہے کہ انداز میں تو وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے تہجد. تو گویا رات کو اگر اس طرح سے دن کی طرح تقسیم کریں تو وہ بھی اثر کا ہی وقت ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش. تو گویا اس وقت کی اللہ پاک کا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر اس وقت کو دن میں تقسیم کیا جائے تو وہ وقت عصر کا وقت آتا ہے اور عصر کا وقت صبح فجر کا وقت اور پھر عصر کا وقت. اس کی بہت ہی زیادہ برکات ہے بلکہ کئی دفعہ مشاہدے میں پڑھنے کے وقت میں یہ آیا عصر کا وقت جو ہے وہ صبح سے ہی بھی زیادہ قبول ہوتی ہے عبادت کی. وہ وقت لے کے مدرسہ بیٹھا رہا اور پھر یہ ہے کہ وہ اذان سے پہلے جو دعا اللہ سے کرے گا وہ کر لے گا. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا جو وقت ہے جن میں اگر تقسیم کیا تو وہ عصر کا وقت ہے. اور اس کو بھی اللہ پاک نے بالکل وہی دن میں اس ٹائم میں وہ برکات رکھی کہ جو صبح تہجد کے وقت میں برکات ہوتی ہے. تو اس وقت بھی جو بھی آدمی دعائیں کرتا ہے وہ ساری قبول ہوتی ہے. اور تو گویا یہ ہے کہ اب انسان کی زندگی میں جوانی کہاں تک ہوتی ہے عموماً کس عمر تک جوان رہتا ہے جوانی کی عمر کہاں تک شمار ہوتی ہے 40-45. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال. تو گویا 63 سال بھی جو ہے وہ عصر کا وقت ہے. جوانی ڈل چکی ہوتی ہے اور بڑھاپا شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد شام. تو گویا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک کی قسم کھاتا. اب دیکھیں کہ اس والعصر میں اتنی ساری چیزیں اتنی ساری قسمیں جمع ہو گئی. اس کے بعد اللہ پاک جو ہے ان الانسان لفی انسان کو بہت اللہ پاک ہے. تو اب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی خسارے سے نکالنے والا نکال سکتا ہے. اب یہ ہے کہ آگے ساتھ ہی اس خسارے سے نکلنے کا نسخہ اللہ بتا. اب اگر تمہیں اس خسارے سے نکلنا ہے تو پھر یہ نسخہ استعمال ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اب لوگ تو سارے ہیں شکلیں بھی سب کی تقریباً ایک جیسی ہو کھانا پینا بھی ایک جیسے. ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نکل گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
خالی یہ نہیں کہ ایمان لے آئے، اگر یہ ہے کہ خالی ایمان ہی لے آئے اور یہ ہے کہ آگے پھر وہ عمل صالح نہیں کیے، تو پھر یہ ہے کہ فائدے کی تو یہ بات بھی ہے کہ جنت میں تو یہ لے جائے گی چیز ایمان لانا، لیکن دوزخ سے ہو کے جانا۔ تو ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس نے عمل صالح کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ حق پر ڈٹے رہنے کی یہ ہے کہ وصیت کرتا رہا۔ ایک آدمی ایمان لایا اور یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چل رہا، اس کو پریشانیاں دکھتی، تنگ دستی یہ ہے کہ گھیرے ہوئے، اس کو وصیت کو کوئی نہیں، ڈٹے رہو، ایک دن یہ سب کچھ کٹنے والا ہے، اور جب یہ ہے کہ تم اس پہ ڈٹے رہو گے تو ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ وصیت جیسے یہ تبلیغی جماعت والے پوری ایک جماعت وہ یہی باتیں سمجھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، کہ جب یہ ہے کہ ان کو کی پریشانی ہے صبر کی تلقین ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ چار چیزیں جو ہیں، اور انسان بھی چار ہی چیزوں سے کرتا ہے، پانچویں چیز اس میں کوئی نہیں ہے۔ کیا کیا چیز ہے آپ کے علم؟ انسان کن چار چیزوں سے بنا؟ تین ہو گئی، آگے پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ چار چیزوں سے مرکب ہے۔ کیا؟ پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ اب یہ دیکھو کہ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں سے ایک ہی رہ سکتا ہے۔ ہوا اور مٹی جمع ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، لیکن یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پانی مٹی کے مخالف ہے، ہوا پانی کے مخالف ہے، آگ پانی کے مخالف، سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو ایسا کوئی کارنامہ کوئی انجینئر اور یہ ہے کہ کوئی سمجھدار کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دے سکتا ہے کہ چاروں چیزیں ایک ہی جگہ جمع۔ دیکھو نا، دودھ جو ہے کتنی اعلیٰ ترین چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے نا، اور اس جتنی پاکیزہ اور مصفہ کوئی غذا اور موجود نہیں ہے، یا کوئی ہے، لیکن وہ کہاں سے جا رہا ہے؟ خون سے کتنی دور ہے دودھ، پیشاب سے کتنی دور ہے دودھ، پخانے سے کتنی دور ہے دودھ۔ دیکھو نا، سب کے بیچ میں سے ہو کے آ رہا ہے نا، لیکن اگر پیشاب کا ایک اینٹا پڑ جائے تمہارے کپڑے پہ، اس کو دھونا پڑے گا۔ خون کا ایک چھینٹا لگ جائے، خون کا ایک چھینٹا اس میں مکس ہو جائے، پیشاب کا ایک چھینٹا اس میں، تو اب دیکھو نا اس کا شاہکار دیکھو کہ یہ ساری چیزوں میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ پیو تمہارے لیے جائز ہے، یہ پاک ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ خالص ہے، یہ غذائیت ہے، اور اس جیسی کوئی غذائیت نہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان کو، بندے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل ایسے کرو
جیسے دودھ جو ہے پکانے پیشاب خون ان سے کتنی دور ہے، ان سب کو گویا ٹکراتا ہوا آ رہا ہے، لیکن وہ پاک کا پاک ہے۔ تو تم نے اس دنیا میں اسی طرح سے نکل جانا ہے، میرے ساتھ لگ کے، میری یاد میں لگ کے، میرے سے تعلق جوڑ کے، کہ یہ ہے کہ اور یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو میں فخر سے کیسے پوچھتا ہوں، یہ دیکھو اتنی گندگیوں سے ہوتا ہوا میرے پاس کیسے یہ پاک اور پاک اور مصفا پہنچ گیا۔ اور اگر یہ ناممکن ہوتا تو دودھ خالص کیسے رہتا؟ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ہم نے اس کو خالص تو نہیں نہ رہنے دیا، صرف ہم آگے پہنچانے والے اتنا بھاگ۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو خالص نہیں رہنے دیا، لیکن اللہ پاک نے کتنی ناپاک چیزوں میں سے وہ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو تم دنیا میں رہ رہے ہو تو بالکل اسی طرح سے رہو جیسے روح اللہ کے ساتھ رہو، نہ کسی طرف نظر کرو، نہ کسی طرف دھیان کرو، نہ کسی طرف توجہ کرو، بس صرف اللہ کے ساتھ رہو۔ اور پھر دیکھو، پھر آزماؤ کہ دنیا میں تمہیں اللہ کیا ملتا ہے، اور آخرت تو پھر ہے ہی تمہاری۔ اور جب تم گندگیوں میں، دنیا کی گندگیوں میں لپٹ گئے، لتھڑ گئے، اور یہ ہے کہ اس میں اپنا فخر محسوس کرنے لگے، تو پھر تمہیں کیا پتا حالت میں کیا ہوگا، اللہ کی رضا کیا ہوگا۔ تو دنیا بھائی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دنیا دار قطعاً سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دینداری کیا ہوتا ہے، اور دیندار جو ہے کبھی اس کے دل میں دنیا کی بڑائی یا اچھائی آ ہی نہیں سکتی، وہ اس میں ہمیشہ گندگی ہی دیکھتی۔ اور اللہ پاک اسی کو کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہے، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے، میرے نزدیک تو مچھر کے پر برابر ہے۔ لیکن یہ ایک بات جب اس پہ غور کرتا رہا میں کہ ہاں یہ کیا بات ہے، یہاں تو ہیرے ہیں، چاندی ہے، سونے ہیں، جواہرات ہیں، چلو یہ ہے کہ انسان تو گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ ان کو بھی تو عزت اللہ نے دی۔ تو پھر 2-4 دن بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب میں ایک کپڑا اپنے لیے، آپ میں سے کوئی بھی ہے، ایک کپڑا آپ اپنے لیے خرید رہے ہو اور ایک کپڑا اپنے بہترین دوست کے لیے خرید رہے ہو، جو کپڑا آپ اپنے لیے خریدو گے جس توجہ سے، کیا دوست کے لیے بھی اسی توجہ سے خریدو گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، غور کرو، ارے دل سے پوچھو کہ کیا اسی طرح وہ اس کے لیے بھی خریدو گے جو بڑا بہترین دوست ہے آپ کا؟ نہیں، قطعاً ہو ہی نہیں۔ اس کو آپ اپنی جگہ پہ اپنی حیثیت اس کو نہیں دے سکتے، نہ اس طرح خریدو، نہیں تو کسی وقت جا کے تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی تو آپ میں دل موجن ہو گیا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہیں کہ، لیکن جب یہ کرنا پڑے گا تو اس وقت اندازہ ہو جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ بندہ کو اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اپنے لیے بنایا، یہ میں نے کسی اور کے لیے بنایا ہی نہیں کہ میری عبادت کرے۔ اب یہ جو باقی چیزیں تھیں وہ تو اللہ نے اپنے لیے نہیں نہ بنائی، وہ تو اس کے لیے مجبوری میں بنانی پڑی کہ چلو یہ ہے کہ یہ میٹھا اگر بنایا تو وہ ایک قسم کا نہیں،
کتنی قسم کے دنیا میں میٹھے بنا دیے. سنگترا کیا ہے؟ کیا کہو گے سنگترے کو؟ میٹھا کہو گے نا بھائی. گنے کو کیا کہو گے؟ میٹھا کہو گے نا. گنڈیری کو کیا کہو گے؟ میٹھا کہو گے نا. انگور کو کیا کہو گے؟ اور یہ ہے کہ اسی طرح ایک تربوز کو کیا کہو گے؟ خربوزے کو کیا کہو گے؟ اتنے میٹھے بنا دیے، اتنے کہ شاید یہ میرے بندے کو زیادہ پسند آ جائے اور یہ اس کو استعمال کر کے وہ میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے. اب دیکھو اللہ اللہ ہے ہاں؟ اور ہم نے حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے جیسا بھی اللہ کو نہیں سمجھا. بھائی آپ کے پاس ایک روٹی ہے، ایک پراٹھا ہے، یہ ایمانداری دیانتداری سے یہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر دو. باہر سے ایک بندہ آ گیا کہ میں کئی دن سے بھوکا، اللہ کے نام پہ مجھے بھی اپنی روٹی میں سے حصہ دے دو. ایمانداری سے بتاؤ اس کو آپ پراٹھا دو گے یا روٹی دو گے؟ روٹی دیں گے. یعنی مانگو اللہ کے نام، یہی اللہ کہے گا. تو میں بھوکا تھا، میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے اپنی جتنی قدر بھی مجھے نہ دی، اپنے کو میرے سے بہتر سمجھا. بندہ تو جگہ جگہ پہ غلطیاں کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود کتنا ڈھیٹ ہے. بتا دو ہو میرے جتنا تو عبادت گزاری کوئی نہیں، میرے جتنا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہی کوئی نہیں، میرے جتنا تو حالانکہ اس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، میرے جیسا تو بزرگ ہی کوئی نہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو شیطان نے کیا ہے، اور وہ قیامت تک راندہ درگاہ ہو گیا. یہی وہ ڈاکٹر ظفر اقبال کیا وہ یہ کبھی اے حقیقت اقبال جو کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین میں. میں نے کہا یہ دیکھے یہ اقبال مروا رہا ہے بھائی. شیطان اللہ کو دیکھتا تھا، اللہ کے سامنے آتا جاتا تھا، اور جب اس کے بعد اس نے انکار کیا تو قیامت تک راندہ درگاہ ہو گیا. لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کو دیکھتا نہیں، اللہ اس کے سامنے نہیں ہے، وہ بغیر دیکھے مان رہا ہے. اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اگر مجھے کہو گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں سارا کچھ معاف کر دوں گا. اور اگر یہ ہے کہ یہ دیکھ لیتا اور اس کے بعد انکار کرتا پھر کاہے کی معافی؟ ہمیں تو معافی اس لیے مل رہی ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اور ہمارے سامنے ہی نہیں. اور یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم نے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، ہمیں بھی تو دکھائی دے نا. اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی نا، جو اگر گڑبڑ ہوتی تو وہ پکی ہو جاتی. یہی تو اس کے ساتھ ہوا نا، آزادی کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے ذکر کی اپنے ذکر کی توفیق. اللہ پاک یہی کہتے ہیں باقی مصطلحات بات زکات والا ذکر اللہ. ٹھیک ہے تم نماز بھی پڑھو زکات بھی دو، لیکن یہ میرا ذکر ہے یہ اس سے بڑا ہوا. یہ جب غور کرتے تو یہ کیسے بڑھ گیا؟ یہ تو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں نمبر پہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو 5 ٹیکس ہے نا،
کہ آنے سے پہلے کیا کسی نے مانگا تھا یا اللہ 2 آنکھیں دینا، 1 زبان دینا، 2 کان دینا، 2 ہاتھ دینا، ان کے 5 یہ لگانا، 2 پیر دینا، ان کے 5 مانگا تھا کسی نے؟ نہیں مانگا تھا نا، لیکن اللہ پاک نے بغیر مانگے دیا۔ ہاں؟ تو آج ہم کتنے ذلیل ہیں تو کہتے ہیں ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، اور جب تمہیں مانگنا ہی نہیں آ رہا تو مانگنا سیکھو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو یہ ہے کہ مانگتے ہیں تو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ یہ بھی تو سیکھنا پڑا، یہ تو کیا نا۔ ہاں؟ تو اب یہ ہے کہ اب جب تم اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالو گے، یہ تو ٹیکس نہ پورا ہوگا، اس کے بعد تو یہ ہے کہ تم کرو نہ کرو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے بڑھ گیا ہے، وہ تو ٹیکس ہے نا، وہ تو میں نے حساب کتاب لے لینا ہے، اگر دیر سے نماز کو جاؤ گے اس کا حساب لوں گا، اس میں کمی کرو گے حساب لوں گا، وہ ٹیکس ہے، یہ بغیر مانگے سارا کچھ دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب تم اپنا اس کے لیے وقت نکالتے ہو تو اپنے بچوں کو چھوڑتے ہو، اپنی محفلوں کو چھوڑتے ہو، دنیا کے کاموں کو چھوڑتے ہو، اور یہ ہے کہ تنہائی تلاش کرتے ہو، اور میرے ساتھ دوستی لگاتے ہو، اور میرے ذکر کے لیے بیٹھتے ہو، تو یہ سب سے بڑھ گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے، یہ ہے کہ اپنے ذکر کے لیے یہ ہے کہ جمع کر لیتا ہے، کہ یہ تو اس کا کمال ہے۔ اب ہم یہاں آ کے کتنا تو ذکر سیکھتے ہیں کہ ہم تو اکثر ہمارے میں سے پیر بن نہیں آتے ہیں، اس کے بعد کہ ہر وہ تھوڑا سا پیر بن جائیں، اس کے بعد یہ ہے کہ چلو ہماری بھی ٹور ہو جائے گی۔ تو جب تک ہم پیر بنے رہیں گے شیطان رہیں گے، پیر بننے کے لیے آتے جاتے رہیں گے شیطان ہوں گے، اور جب ہم آج بھی دیکھو اللہ پاک کی ذات برکات پہ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ہے کمی بھائی؟ کسی قسم کی کمی ہے نہیں ہے نا۔ اللہ پاک متکبر ہے، اللہ پاک خالق ہے، اللہ پاک مالک ہے، اللہ پاک رازق ہے، اتنی یعنی ہم بیان کرتے رہیں، یہ ہے کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ ہماری زبان چھوٹ جائے گی، اور اس کی لیکن ایمانداری سے بتاؤ اللہ پاک عاجز ہے؟ اللہ کہا بندے سے یہ تو لے کے آ جائے، کہا پورا ہو گیا۔ اور ہم وہی نہیں لینا چاہ رہے، وہ ہمیں کتنی بری لگی۔ ہاں مجھے حاضری اور انکساری، تم نے یہ لے کے آنا، سارا کام پورا ہو گیا، اور ساری تکلیفیں دور ہو گئی، اور سارے معاملات حل ہو گئے۔ اور جب یہی نہیں ہوگی ہماری، ہم متکبر ہی بنے گے۔ پیر صاحب جب بنے گے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ لوگ پاؤں دباتے ہیں نا، جب ذکر کریں گے تو ہمیں دبانے پڑیں گے، تو لہذا ہمیں یہ سیکھنا نہ پڑے کہ پاؤں کیسے دباتے۔ وہ بھائی فقیر کو کسی سے فقیر کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو یہی نظر آتا ہے نا، یہ پاؤں دبا رہا ہے، وہ خدمت لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ اسی میں کہا میں بھی پیر بن جاؤں گا تو ایسے ہی کروں گا، تو پھر اس کو پیری بھی کہاں ملنی ہے، وہ تو اپنے مطلب کے لیے آیا ہے، اللہ کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کی